امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ بادشاہ ہارون الرشید کا دربار لگا ہوا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود تھے۔ امام شافعی اس وقت چھوٹے عمر کے تھے لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون الرشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ، میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں، زندگی میں انسان کو کس رنگ سے کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن حدیث کا جاننے والا غیب کی باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ امام شافعی جو ابھی بہت چھوٹے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر جائیں اور مجھے اوپر بٹھا لیجئے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ بادشاہ ہو تو کیا ہوا، اس لیے جو اللہ اکبر کے رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس کی حقیقت جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور کسی کو بڑا بھی نہیں سمجھ سکتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں، اور جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ نیچے اتر جائیں اور مجھے اپنی جگہ بٹھا لیجئے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے بچے کی یہ گفتگو سنی نا، اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور میرے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تخت پر بٹھایا گیا اور بادشاہ نیچے اتر گئے کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں پر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہو جو آپ کو گناہ سے روک سکے، لیکن محض اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آئی ہوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کوئی مجھ کو دیکھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرے دل میں یہی تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ہارون الرشید جنتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اٹھایا اور یہ آیات نکالی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار شخص تھا جس سے لوگ تنگ آ کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیا۔ وہ ایک ویران جگہ پر رہنے لگا اور جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ وہی کیا آئی؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ایک ولی کی فلاں جگہ پر وفات ہو گئی ہے، آپ اس کو غسل دو، کفن دو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ جس کے گناہ زیادہ ہو وہ لوگ اس بندے کی جنازے میں شریک ہو جائے، اور جو اس کی جنازے میں شریک ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا اور بہت سے لوگ اس کے جنازے میں آ گئے، اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا، اس کو پہچان لیا
اور کہا کہ حضرت یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا اور ہم نے تنگ آ کر اس کو اپنے گاؤں سے نکالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا کی کہ اے موسیٰ یہ بات سچی ہے کہ یہ گنہگار تھا، مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رشتہ دار کوئی دوست نظر نہیں آیا اور خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کیا اور آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا، کیا کہا، کیا خوبصورت جملے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور تیری بستیوں سے نکالا گیا ایک غریب الوطن ہوں۔ اگر میں یہ جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی کمی ہوتی ہے تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہیں کرتا۔ میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے تیری ذات کے کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں یہ نازل کیا کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، بس میری امید میں مجھے ناکام نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، کیا میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس غریب الوطن کو اس کی بات نہ سنتا، اس کی بات کو رد کر دیتا، جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان کو خبر دی کہ حضرت آپ کا گھر جل گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں جلا۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو درداء، آپ کا گھر جل رہا ہے۔ حضرت ابو درداء نے جواب دیا کہ نہیں جل رہا۔ پھر تیسرا شخص آیا اور کہا کہ اے ابو درداء، آگ بھڑک اٹھی تھی لیکن جب آپ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی۔ آپ نے کہا کہ میں جانتا تھا اللہ ایسا ہی کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو درداء، ہمیں معلوم نہیں، تمہاری باتوں میں تو تعجب ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ میرا گھر نہیں جلا؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میرا گھر نہیں جلا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات ایسے سکھلائے، جب جو بندہ اس کلمات کو صبح کے وقت پڑھے گا تو شام کو کوئی مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو شخص شام کے وقت اس کلمات کو پڑھے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ کلمات کیا تھے جو حضور نے سکھلائے؟ وہ کلمات یہ تھے، اور جو بھی شخص ان کلمات کو پڑھے گا، صبح کے وقت پڑھے گا تو شام تک کوئی مصیبت اس کو نہیں پہنچ سکتی، شام کو پڑھے گا تو صبح تک کوئی مصیبت اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کلمات یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت میں پڑھے گا تو شام تک کوئی مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو شام کے وقت اس کو پڑھ لے تو صبح تک اس پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء کی مکان کی حفاظت فرمائی۔ پہلے تو آگ بھڑک اٹھی اور پھیلتے پھیلتے آگے بڑھنے لگی، لوگ پریشان ہو گئے اور یہ سوچا کہ شاید حضرت ابو درداء کا مکان بھی جل جائے گا۔ اس لیے لوگ حضرت ابو درداء کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ کا مکان جل چکا ہے۔ دوسرا آیا، کہا جل چکا ہے۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے حضور سے جو کلمات سنے تھے وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا تھا جو شخص ان کلمات کو پڑھ لے شام تک کوئی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔